مفتی صاحب ایک یہ سوال ہے ہمارا کلثوم خان کی طرف سے، وہ فرماتی ہیں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ یہ تو آپ نے عجیب سوال کیا، کیونکہ ہمت اور حوصلے کے لیے بھی ہمت اور حوصلہ چاہیے، کیونکہ کوئی ہمت پیدا کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہمت ایسی چیز ہے، چوری کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ نیکی تو بڑی چیز ہے، چوری کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ ہمت نہیں ہوگی تو بات وہ ہے کہ پھر آپ ہمت پیدا کرنے کے لیے ہمت مانگیں گی۔ تو لہٰذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کو تو آپ کو ہمت کرنی ہے، یعنی آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے آپ کو اٹھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اسٹڈی کرنی ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، ایک دفعہ تو آپ کو اٹھنا ہے اور اٹھ کے قدم بڑھانا ہے۔ اب اللہ سے دعا کرنی ہے، اب اللہ اپنی نصرت اتاریں گے۔ لیکن اگر پڑے پڑے آپ کے دعائیں پڑھتی رہوں اور ہمت پیدا ہو جائے تو دعاؤں کا اجر تو ملے گا لیکن ہمت نہیں ملے گی۔ لہذا قدم اٹھانا جو فزیکلی آپ پر ضروری ہے، اس کے لیے نوٹ کر لیں، ہمت پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ سورۃ الم نشرح، سورۃ الم نشرح فجر کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پی لیا کریں اور اللہ سے ہمت کی دعا کریں، اور پھر جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں بس آپ سارے اپنے تقاضے توڑ کے اس کام میں لگ جائیں۔ جب عملی طور پہ کام میں لگ جائیں گی، اب روحانی طور پہ اللہ آپ کو ہمت اور طاقت عطا کر دیں گے۔ شکریہ حضرت۔ یہ قمر اسلم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے صحت اور خوشحالی اور سب کچھ حاصل ہو جائے، اور نیز یہ کہ آپ کا پروگرام ہفتے میں 2 بار ہو، ایسا کچھ کر دیجئے کیونکہ ایک ہفتہ تو بہت لمبا لگتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ جو ہمارے پروگرام کو 2 مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن آپ بار بار دیکھ لیا کریں، کیونکہ ہفتے میں یہ 2 مرتبہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے، تو ریپیٹ آپ دیکھ لیا کریں۔ لائیو بے شک 1 مرتبہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کئی پروگرام ہوتے ہیں جو میرے لائیو آتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ جو جمعے کی شام کو رات 8 بجے عالمی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر وہ آتا ہے، اسی طریقے سے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ لائیو جو ہے وہ 1:10 پہ ہوتا ہے نیو یارک ٹائم کے مطابق۔ پھر تفسیر منیر میری لائیو آتی ہے فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ چھوڑ کر، باقی سیٹرڈیز میں رات سے 8 بجے 8:30 بجے آتی ہے۔ تو لائیو بہت سے پروگرام کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں 6 بلکہ پروگرام میرے لائیو آ جاتے ہیں۔ اب 2-3 دن بیچ میں بچتے ہیں، تو وہ ایک کوئی کہا کرتے، خیر میں اپنے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے بھائی تھوڑا سا وقفہ تو دے دو، یہ اوپر سے لیں گے تو نیچے بانٹیں گے نا۔ تو یہی بات ہے کہ 2-3 دن کا تھوڑا سا وقفہ میں نے رکھا اپنے لیے، منڈے کی چھٹی رکھی، ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اوپر سے لینے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سینے پہ اتارے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے جو مضامین اور کتب ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، پھر آگے بانٹتے ہیں ہم۔ تو لہٰذا اسی سے آپ استفادہ کریں، انشاءاللہ یہ تقسیم ہوتی رہے گی اور یہ رونق بڑھتی رہے گی۔ باقی آپ صحت اور خوشحالی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ یہ آپ جو روزانہ پڑھیں، کسی بھی ٹائم، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اپنی خیر خوشحالی صحت کی دعا کریں، تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، بہت زبردست سے آپ کو صحت خوشحالی حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ کہ اس میں سارے حال اسی میں ہی ہیں۔ الحمدللہ، بالکل ماشاءاللہ۔ یہ عظما ہے، کہتی ہیں کہ پاکستان میں 2 لڑکیوں کا نکاح ایک دوسرے سے کورٹ میں ہوا ہے، تو نکاح کرنے والوں کو گناہ ہوگا؟ لڑکیوں کا نہیں، آپس میں؟ بالکل، یہ ایسے ہی لکھا ہے انہوں نے کہ پاکستان میں 2 لڑکیوں کا نکاح کورٹ میں ہوا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ تو عجیب و غریب سا سوال ہے، ابھی اس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہوا ہے تو ظاہر 2 لڑکیوں کا نکاح آپس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا خیال وہی سسٹم ہے جو یہاں امریکہ کی دنیا کے اندر گے سسٹم ہے، اور جس کے اندر جو 2 لڑکے آپس میں نکاح کر سکتے، جواز اس کا یہاں پیدا کیا گیا، آئین قانون بنا۔ اس طریقے لیسبین ہے، 2 لڑکیوں کا آپس میں نکاح، تو اسی قسم کا کوئی تصور وہاں پر یہ جو آپ بتا رہی ہیں تو یہ تو قطعاً حرام ہے، اور اسلام کی روح سے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نہ 2 لڑکوں کا ہو سکتا ہے، نہ 2 لڑکیوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی بن سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی چیز ہے، بارہ ہماری تحقیق میں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی، یہ نہ میڈیا کی ہتھے ایسی کوئی چیز چڑھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو یہ سخت احتجاج کرنے والی چیز ہے، ہم اس کو سخت کنڈیم کرتے ہیں، اور بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت سے 1-2 سوال کریں گے۔ حضرت یہ سوال ہمارے یوٹیوب پر بھی آیا، مختلف میسیجز پر بھی آیا کہ یہ جو شب معراج ہے ظاہر ہے بہت اونچی رات ہے، کیا اس کی رات کی عبادت کرنی چاہیے؟ کیا اس پہ ثابت ہے یہ؟ بالکل، اس میں ایسا کہ ثبوت کی بات نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادت ہے۔
اور نفلی عبادت کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب یہ ثابت ہے کہ یہ رات ہے کہ جس رات میں نبی کو یہ عظمت ملی ہے تو وہ رات ضرور آپ صلاۃ و سلام پڑھیں, نبی پاک کی عظمت بیان کریں اور اس پہ یعنی بیانات کریں, پھر آپ نوافل پڑھیں اور اس کا ثواب بھی پہنچائیں. تو اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں. تو جتنے ہو سکتے ہیں کہ نوافل اور مستحب اعمال جو ہے اس رات کے اندر آپ بالکل کریں. ہاں بالکل. اور اسی طریقے دین کا جو روزہ اگر رکھیں گے, نفلی روزے کا آپ کو ثواب ملے گا, اور محبت سے نفلی روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پتہ نہیں کتنا اجر آپ کو عطا فرمائے. اس لیے یہ کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اس کو یہ سنت سمجھ کر یا دین کا جز سمجھ کے کہ یہ ثابت ہے لہذا ہم یہ کر رہے ہیں, لہذا یہ ثابت ہے لہذا یہ کر رہے ہیں, تو ثبوت بنا کر کریں گے تو وہ چیز بدعت ہو جائے گی. کیونکہ ثبوت کے لیے آپ کو دلیل قوی چاہیے, تو دلیل قوی حاصل ہوگی تو پھر وہ ثبوت ہوگا. اگر دلیل قوی حاصل نہیں ہے تو نفلی اعمال و اشغال اس رات میں یہ کہتا ہوں کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر اظہار محبت ہے اور اتنی مبارک رات ہے کہ اس کے اندر آپ ضرور یہ کریں. لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ فلاں چیز ثابت ہے, ثبوت کا دعویٰ نہ کریں. لیکن نوافل کریں گے تو نوافل کا ثواب اجر ملے گا. صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں, لہٰذا وہ بھی ٹائم کا حصہ ہے, اس میں آپ پڑھ لیں. روزہ نفلی کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, تو وہ جو 27 کا جو روزہ وہ بھی کبھی میں شامل ہے, لہذا رکھ سکتے ہیں, لہذا آپ کو نفل کا اجر ملے گا. تو اس لیے اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دینا, جیسے آج میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ادھر خام خواہ امت کو کنفیوز کر کے جو ہے امت کے ٹکڑے کر دیے ہیں. اور پہلے امت کے ٹکڑے تھوڑے ہیں, اور یہاں امت کے ساتھ جو ہو رہا ہے, سیریا میں کیا امت کے ساتھ ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور برما میں امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, افغانستان کے اندر امت کے ساتھ کیا ہوا, ابھی آپ نے تازہ واقعات دیکھے ہیں. اسی طریقے ہندوستان میں امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپس کی یہ سر پٹول نے برباد کر دیا ہے, اور یہ دین کے معاملوں میں اس کو سمجھ عقل اور حکمت محبت سے چلنا چاہیے. امت کو آج اس کی ضرورت ہے. تو حضرت یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہم ایک میسج آیا کہ کوئی سنی فیملی وہ کہتے ہیں کہ ہم معراج کے موقع پہ کنڈے کرتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے, اور کنڈوں کی دعوت کرنا اس کے بارے میں کیا شرعی ہے, اس کی حیثیت ہوگی؟ اچھا سوال کیا آپ نے. اور یہ ایسا ہوتا ہے, یہ اس وقت میں کنڈے کیے جاتے ہیں. تو کنڈے آپ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ کنڈے آپ جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہ ایصال ثواب کے لیے اگر کر رہے ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے سنی اس لیے کرتے ہیں اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کر رہے ہیں. تو امام جعفر صادق کو ایصال ثواب کی نیت کر کے آپ اگر کنڈے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اگر اسی نیت سے کسی اور نے کیے ہوئے ہیں تو آپ وہ کنڈے اگر کھا لیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اس میں نیت یہ ہو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کھانا پکایا ہے, یہ کھانا جو کھانے والے کھا رہے ہیں, جو نیک لوگ کھا رہے ہیں, غریب کھا رہے ہیں, اس کا ثواب ہم جو ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کو پہنچاتے ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. کہ جیسے بہت سے موقع پہ کھانے پکا کے آپ نیک لوگوں کو اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں, ایسے یہاں پہ ایصال ثواب کی نیت کریں. اور جیسے شنید کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ سنیوں کے بہت بڑے امام ہیں. امام جعفر صادق اہل بیت میں سے ہیں اور سنیوں کے بھی بڑے امام ہیں. اگرچہ روافضی یعنی شیعہ بھی ان کو اپنی ائمہ میں شامل کرتے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے سنی ہیں. تو لہٰذا ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر یہ کنڈے کر رہے ہیں اور آپ کنڈے وہ کھا رہے ہیں یا آپ نے کر دیے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, بالکل کر سکتے ہیں. یا یہ جو ہر سال سے پہلے سے خاندان میں نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کے ایصال ثواب کی نیت سے کریں. جو اب تک نہیں کرتے ان کو نیا طریقے چھیڑنے کی ضرورت ہے, نہ کریں. وہ جس طریقے سے آ رہے ہیں کہ نہیں کیا کبھی تو ابھی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کرتے آ رہے ہیں ان کو اسے اپنی وضع کو کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تاکہ اختلاف انتشار پیدا ہو. تو وہی میں نے ابھی بات بتائی, امت کو اس وقت جو آپس میں اتفاق, اتحاد اور محبت کی ضرورت ہے. اس لیے آپ ان تمام چیزوں کو لے کے چلیں گے تو امت یونائٹ ہوگی. ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ یہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے. اور آج جس طریقے سے آج امت کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ امت کے شاعر اسلام پر حملے ہو گئے ہیں, امت کی جو ہے وہ شاعر پر حملے ہو گئے ہیں, اقدار تباہ کیے جا رہے ہیں. لیکن امت کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اف بھی کر سکے. تازہ واقعات آپ کے سامنے, مجھ سے زیادہ آپ جو ہے میڈیا کو جانتے ہیں, تازہ واقعات ہیں. ہم اف بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں, کسی اف بھی نہیں کیا, یہ حالت ہے. لہٰذا آپ ابھی اسی پر جھگڑ رہے ہیں کہ کنڈے کا کیا کریں. تو بلا وجہ آپ امت کا کنڈا نہ کریں, ایسی باتیں چھیڑ کے سیدھی آپ کنڈے کرنے ہیں تو آپ یہ امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کی نیت سے کر لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.